برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ ذو الحجہ 1446 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی حکومت پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان اور زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی فیصل احمد، علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، مولانا یاسین ظفر، مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی محمد یوسف کشمیری، مفتی ضمیر احمد ساجد، مفتی قاری مہر اللہ، مولانا اشرف علی، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، حافظ عبد المالک بروہی، علامہ پیر سید شاہد علی جیلانی۔ زونل رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہیں: مفتی محمد اقبال نعیمی، مفتی عبدالسلام جلالی، مولانا ابو بکر صدیق، پیر محمد ممتاز احمد ضیاء، علامہ سبطین کاظمی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس، ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سے حافظ عبد القدوس اور ڈاکٹر شاہد الرحمان نے، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے ڈاکٹر محمد حسن علی بیگ، محکمہ سپارکو سے شوکت اللہ خان اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا اور کچھ علاقوں میں مطلع صاف رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذو الحجہ 1446 ہجری 29 مئی 2025 بروز جمعرات کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 7 جون 2025 بروز ہفتہ کو انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو جو ماہ ذو الحجہ کا، اسے قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم فرقان حمید میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔
یہ راتیں بڑی ہی مبارک ہیں، ان راتوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے اس پر قربانی رکھی ہے، اور اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے یہ قربانی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا یہ خون جو تم بہاتے ہو وہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو بڑھ چڑھ کر، جو استطاعت رکھتے ہیں لوگ، ان کو بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لینا چاہیے۔ ابھی فرمایا کہ قربانی کا جو خون ہے، جو آپ جانور ذبح کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے ہاں وہ قبول مقبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آئیں ہم اس ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کریں، اس کی راتوں کی قدر کریں۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لبیک کی صدا ہے، اور حج بیت اللہ کے لیے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رواں اور دواں ہیں، اور حجاز المقدس میں پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ہی صدا لگ رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں اور جو جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے سفر حج کو قبول منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات محترم، اب میں معرکہ حق کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس قوم نے جس طرح متحد ہو کر اپنی افواج، اپنی حکومت کا ساتھ دیا، اور معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا، اور ہمیں اس جنگ میں جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہم پر مسلط کی گئی اور جھوٹے الزام لگائے گئے، آج پوری دنیا میں ہندوستان بے نقاب ہو رہا ہے، اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے ایک جھوٹا پہلگام کا جو جھوٹ رچایا تھا وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا۔ اور آج الحمدللہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور آج اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا کی، اور ہمارے فوجی جوان اور ہمارے سپہ سالار اور فیلڈ مارشل نے جس طرح آگے بڑھ کر اس دشمن کا مقابلہ کیا، اور 3 گھنٹوں میں اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، آج وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بہت باتیں کر رہا ہے نریندر مودی، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے، اور ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور اپنے وطن پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دینا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ایسے باتیں مت کرو، ایسے جھوٹے پروپیگنڈے مت کرو، ہم تمہارے کسی پروپیگنڈے کو
ماننے والے نہیں ہیں۔ اور کل جو آپ نے تقریر کی ہے اور جو یہ کہا ہے کہ جوان اٹھیں اور وہاں کی عوام اٹھے، عوام اٹھے گی اپنے ملک کے لیے، عوام اٹھے گی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے، عوام اٹھے گی تمہارے مقابلے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے تمہیں اب جواب دیا ہے، اگر تم اب آؤ گے اس سے بڑھ کر انشاءاللہ العزیز جواب دیں گے، اور سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسے ہماری افواج پاکستان کے جوان تمہارے سامنے بنے ہیں، اس سے بڑھ کر بن کر دکھائیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ فتح عطا کر کر دنیا کو بتا دیا ہے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور ہر دن کے ساتھ پاکستان مضبوط سے تر مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جیسے ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، اور اسی طرح ہمارے سپہ سالار پاکستان آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو پورے دنیا کے دورے کر رہے ہیں اور ان ملکوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جن ملکوں نے اس موقع پر اور اس مارکہ حق اور اس فتح عظیم میں پاکستان کا ساتھ دیا، یقیناً ہم ان تمام ملکوں کو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ عرب امارات ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک تھا، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ منبر و محراب، یہ علماء، یہ مسالک اپنے منبر و محراب سے قوم کو جوڑنے میں اور ملک پاکستان کو متحد کرنے میں جو کردار ادا کیا، میں آج پورے پاکستان کے علماء اور منبر و محراب کے جو امین ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے لیے اسی طرح متحد رکھے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جب بھی ہمیں دیکھیں گے اسی طرح مضبوط دیکھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسالک کی نمائندگی مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے پوری دنیا کو میسج دے رہی ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے افواج کے شہداء ہوں، ہمارے سول سوسائٹی کے شہداء ہوں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی وہ بڑی زبردست تھی۔ آج یقیناً میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے ہماری سول سوسائٹی کے اوپر مزائل مارے گئے، ہم نے وہاں پر حملہ کر کر بتا دیا، کیونکہ ہم احترام انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم احترام مذاہب کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے احترام کی بات کی ہے، مگر مودی اور اس کے جنونی جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہیں، جنہوں نے مسجدوں پر حملے کیے اور ہماری سول سوسائٹی کے ننھے منھے بچوں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر حملے کیے۔ یہ بزدل دشمن ہے اور یہ ہمیشہ بزدل رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا، جیسے ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز پاکستان کو اسی طرح بلند کرتا رہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو پرچم ہمارا ہے پاکستان کا، اس کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی وحدت کو لے کر ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، اور اس کے خلاف جو آپریشن اور ہماری افواج پاکستان اور ہماری قومی سلامتی کے ادارے جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ دہشت وحشت کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ خزدار کے چھوٹے چھوٹے بچے، طالب علم ایک گاڑی پر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، اور ہندوستان بدماشی کرتا ہے، ہندوستان ان پر حملہ کرواتا ہے۔ آج جہاں بھی آپ دیکھیں
اگر دہشت گردی ہوگی اس کے پیچھے ہندوستان ہوگا، اور اس دشمن کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے کسی ایسے ایجنڈے کو جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، کسی ایسی سازش کو جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، انشاءاللہ العزیز ہم چلنے نہیں